بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ گرامی قدر معزز و مکرم خواتین و حضرات، شیدائیان کتاب و سنت، موحدین اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے محبت رکھنے والے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہمارا درس کا سلسلہ عصر حاضر کی معروف اور منفرد اور ممتاز کتاب، جس میں تمام صحیح احادیث جمع ہو گئی ہیں انشاءاللہ، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، اس کتاب میں کتاب الاضاحی ہم ترتیب وار پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں اس کے 17ویں باب تک۔ تو مؤلف کتاب استاذ ڈاکٹر شیخ ابو محمد عبداللہ ضیاء اعظمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، باب ما جاء فی بدایت وقت الاضحیہ۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء فقام ابو بردة ابن نيار وقد ذبح فقال ان عندي جزعه فقال اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك، متفق علیہ۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آج کے دن سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ صلاۃ پڑھیں گے، صلاۃ العید۔ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلا کام عبادت کا وہ ہوگا صلاۃ دوگانہ، نصلی، صلاۃ ہم ادا کریں گے، پھر واپس ہوں گے اور قربانی کریں گے، ذبح کریں گے۔ جس شخص نے ایسا کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس شخص نے پہلے ذبح کر لیا تو گویا اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے گوشت کا انتظام کر لیا، لیکن وہ قربانی نہیں ہے۔ لیس من النسک فی شیء، قربانی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو صلاۃ العید سے پہلے ذبح کر لیا جائے۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ جو کہ قربانی کا جانور ذبح کر چکے تھے، صلاۃ عید سے پہلے ہی وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک جزعہ ہے، مسنہ نہیں ہے، دانتا نہیں ہے، ایک غیر دانتا یا ادنت بکرا یا بکری ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اسے ذبح کر لوں کیونکہ میں تو قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذبحها ولن تجزی عن احد بعدک، کہا جاؤ تم اسے ذبح کر لو، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے بعد کسی اور کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث اور باب سے تعلق بہت واضح ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کی وقت کا آغاز متعین فرما دیا کہ صلاۃ العید کے بعد قربانی کی جائے گی، صلاۃ عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کی جائے گی، قربانی اس سے پہلے نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاضاحی 5545 اور صحیح مسلم کتاب الاضاحی 1961 نمبر پر موجود ہے۔
اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن البراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي. فقال ذاك شيء عجلته لأهلك. فقال إن عندي شاة خير من شاتين. قال ضح بها فإنها خير نسيكة. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری صلات پڑھی اور ہماری قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہماری قربانی کی، جو شخص ان چیزوں کو مانتا ہے تو اس وقت تک قربانی نہ کرے جب تک کہ ہم صلاۃ عید ادا نہ کر لیں. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بچے کے لیے گوشت کا انتظام کرنے کے لیے میں نے قربانی کر ڈالی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ گوشت ہے جس کو تم نے اپنے گھر والوں کے لیے جلد ہی انتظام کر لیا ہے. قربانی اللہ کے یہاں جو قربانی مطلوب ہے وہ یہ قربانی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک بکری ہے جو کہ 2 بکریوں سے بہتر ہے، یعنی بہت تیار ہے، لیکن یہی ہے کہ جزعہ ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں اس کی وضاحت آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اس کی قربانی کر ڈالو اور یہ بہترین قربانی ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اسے بھی امام بخاری نے کتاب الاضاحی 5563 اور امام مسلم نے کتاب الاضاحی 1960 میں روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے اور اس سے اوپر والی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی صلاۃ عید کے بعد ہونی چاہیے، صلاۃ عید سے پہلے نہیں ہونی چاہیے. اگلا باب ہم پڑھتے ہیں. قال المؤلف حفظہ اللہ باب من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخرى. جو شخص صلاۃ عید سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر لے وہ اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے، اس لیے کہ اصلاً وہ قربانی ہوئی ہی نہیں. اس سلسلے میں شیخ نے حدیث ذکر کی. عن جندب بن سفیان البجلی قال شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح. جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صلاۃ عید سے پہلے ذبح کر لیا ہے تو وہ اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے، اور جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا ہے تو وہ جائے بسم اللہ جائے ذبح کرے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی 5562 اور صحیح مسلم کتاب الاضاحی 1960 نمبر پر ہے. تیسری حدیث اس باب کی دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فلیعد. جس شخص نے صلاۃ العید سے پہلے ذبح کر لیا تو وہ دوبارہ قربانی کرے. یعنی گویا عید سے اگر وہ قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے صلاۃ العید کے بعد دوبارہ قربانی کرنی ہوگی، اور نہ قربانی کا ثواب اسے نہیں ملے گا. یہ حدیث متفق علیہ ہے اور امام بخاری نے کتاب الاضاحی 5561 اور امام مسلم نے کتاب الاضاحی 1962 میں اسے روایت کیا ہے. اگلی حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی. عن جابر رضی اللہ عنہ قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن مدینہ میں ہم کو صلاۃ عید پڑھائی، اور اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر لی ہے تو آگے بڑھ کر کے ان لوگوں نے قربانی کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس شخص نے آپ سے پہلے قربانی کر لی ہے تو وہ شخص دوسری قربانی کرے، اور کوئی شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کتاب الاضاحی 1964 نمبر پر۔ اس حدیث سے دیکھیے یہ بات معلوم ہوتی ہے بظاہر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے بعد ہی دوسری قربانی ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قائم مقام ہوتے ہیں یعنی مسلمانوں کے امراء اور حکام، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، جب وہ قربانی کر لیں، یا امام جو مسلمانوں کا اس وقت کا امام ہے، عید الاضحیٰ کا امام، جب وہ قربانی کر لے تو اس کے بعد ہی قربانی کریں۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے یہی استدلال کیا ہے کہ کسی کو بھی امام کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے امام قربانی کرے گا، اس کے بعد باقی لوگ قربانی کریں گے۔ لیکن جمہور اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اگرچہ اس کا بظاہر یہ ہے، لیکن اس کا دوسری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ صلاۃ عید ہو جانے کے بعد، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عید کے بعد ہی ذبح فرمایا کرتے تھے، تو یہی مقصود ہے کہ صلاۃ عید ختم ہو جانے کے بعد ہی لوگ اپنی قربانیاں کریں، صلاۃ عید سے پہلے اپنی قربانی نہ کریں۔ اور اس کے بعد میں شیخ ایک اور روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ منکر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ عید پڑھنے سے پہلے ہی ایک جزع، ایک عتود یعنی بکری کا ایک غیر دانتا بچہ اس نے قربانی کر ڈالی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے صلاۃ عید سے پہلے قربانی کر لی تو کر لی، لیکن تمہارے بعد اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور آپ نے صلاۃ عید سے پہلے ذبح کرنے سے منع فرما دیا۔ تو یہ روایت منکر ہے، ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسے امام احمد نے 14,927 نمبر پر، اور ابو یعلا نے 1,779 نمبر پر، اور امام ابن حبان نے 5,909 نمبر پر روایت کیا ہے ابو الزبیر عن جابر کی سند سے، اور ابو الزبیر یہ مدلس ہیں اور انہوں نے عنعنہ سے روایت کیا ہے، تو ظاہر بات ہے شاید کوئی ضعیف بیچ میں رہا ہوگا جس سے انہوں نے تدلیس کر لیا اور اس راوی کو گرا دیا، اور اس کا متن منکر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کو جس نے صلاۃ عید سے پہلے ذبح کیا تھا رخصت نہیں دی، بلکہ سب کو دہرانے کا حکم دیا کہ دوبارہ وہ صلاۃ کے بعد دوسری قربانی کریں اگر وہ قربانی کا ثواب چاہتے ہیں۔ تو آپ نے قربانی دہرانے کا حکم دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ متن ان صحیح احادیث کے مقابلے میں منکر ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی یوم الاضحى من کان ذبح احسبه قال قبل الصلاة فلیعد ذبیحتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا کہ جس شخص نے ذبح کر لیا ہے، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے کہا صلاۃ عید سے پہلے، صلاۃ سے پہلے جس نے ذبح کر لیا ہے تو پھر اپنی قربانی کو دوبارہ کرے، فلیعد ذبحتہ، تو وہ دوبارہ ذبح کرے۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اسے امام بزار نے روایت کیا ہے کشف الاستار میں 1205 نمبر پر یہ حدیث ہے، اور حسن درجے کی حدیث ہے اس لیے کہ اس میں ایک راوی محمد ابن عمرو ابن علقمہ بن وقاص اللیثی ہے، وہ حسن الحدیث ہے۔ اور ایسے ہی اس میں ایک جو اس سے اللیثی سے جو روایت کر رہا ہے بکر ابن سلیمان ابو یحییٰ، اسے جو ہے امام ابن حبان نے اپنی ثقات میں ذکر کیا ہے، امام ذہبی نے کہا ہے لا بأس بہ، اور حافظ ابن حجر نے بھی اسے لا بأس بہ پر کا اقرار کیا ہے، اور ابو حاتم الرازی نے جو اس کے بارے میں کہا ہے کہ مجہول ہے، اگر اسے مجہول مان لیا جائے تو ظاہر ہے کہ روایت ضعیف ہو جائے گی۔ تو مجہول کا مفہوم یہ ہے یہاں پر کہ اس کی روایتیں بہت کم ہیں، مجہول کا مفہوم یہ ہے کہ روایتیں کم ہیں، یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس کی توثیق نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں جو ہے اسے ذکر کیا ہے، اس کے بعد کہا کہ یہ بزار کی روایت ہے، اور اس میں بکر ابن سلیمان البصری ہے،
اسے امام ذہبی نے ثقہ کہا ہے اور ایک جماعت نے اس سے روایت کی ہے اور بقیہ تو ثقہ ہے. تو بہرحال اس شخص کی بنا پر یہ روایت حسن درجے کی ہو جاتی ہے، صحیح کے درجے تک نہیں پہنچتی. اس کے آگے چلتے ہیں. ایک اور حدیث اس باب میں شیخ نے ذکر کیا ہے. عن ابی الخیر ان رجلا من الانصار حدثه ان ناسا سمعوا رجة بالمدینہ یوم الاضحى فظنوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صلى فذبحوا فارسلوا رجلا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضجع اضحیته يذبحها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعنی على اضحیتی فاعانه ثم قال له یا رسول اللہ ان ناسا ظنوا انك قد صلیت فذبحوا ضحایاهم فما ترى في ذلك قال فليشتروا غيرها ثم ليذبحوها. ابو الخیر ایک انصاری صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مدینہ میں ایک شور سنا قربانی والے دن. تو جب ان لوگوں نے یہ شور سنا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید ادا کر چکے اور اب قربانی کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے قربانی اپنی ذبح کر ڈالی. بعد میں انہیں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ شور صلاح مکمل ہونے کی وجہ سے تھا یا کسی اور وجہ سے تھا. ان لوگوں نے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ. تو جب وہ لوگ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو لٹا دیا ہے اور آپ اسے ذبح کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ آؤ میں قربانی ذبح کر رہا ہوں، اس میں میری مدد کرو. اعنی علی اضحیتی، آؤ میری قربانی ذبح کرنے میں میرا ساتھ دو، میری مدد کرو. چنانچہ اس شخص نے آپ کی مدد بھی کی اور اس کے بعد اس نے اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلاۃ ادا کر چکے ہیں تو ان لوگوں نے اپنی قربانیاں ذبح کر ڈالی، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیں وہ دوسرا جانور خریدیں اور اس کے بعد ذبح کریں، دوبارہ ذبح کریں. اگر وہ قربانی کا ثواب چاہتے ہیں تو وہ دوسرا جانور خریدیں اور دوبارہ ذبح کریں، کیونکہ جو ہے صلاۃ سے پہلے جو قربانی کر لی گئی وہ قربانی قبول نہیں ہے. یہ حدیث صحیح ہے شیخ جیسا کہ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسے حارث ابن ابی اسامہ نے روایت کیا ہے. چنانچہ بغیت الباحث میں 403 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے. اور کہتے ہیں کہ اور انہی کی سند سے امام بیہقی نے اپنی کتاب المعرفہ میں روایت کیا ہے 7147 نمبر پر. البتہ اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں فوجدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضجع اضحیتہ، فاعانہ تک جو ہے الفاظ نہیں ہیں. اسی طرح سے مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے 23168 نمبر پر مختصر طور پر. تو یہ رہا 18واں باب جو کہ کس وقت قربانی کرنا شروع کر دیا جائے، قربانی کرنے کا آغاز کس وقت سے کیا جائے گا. اس کا بیان ہے کہ صلاۃ العید کے بعد سے قربانی کی جائے گی، اس سے پہلے نہیں. اب اگلا باب ہے باب نمبر 19، باب متى یخرج وقت الذبح فی الاضحیٰ، کہ قربانی میں ذبح کرنے کا وقت کب ختم ہو جائے گا. یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے کہ قربانی میں ذبح کرنے کا وقت کب ختم ہو جائے گا. وہ کون سا وقت ہے کہ اب ذبح کرنے کا وقت نہیں رہا. تو ابتدا تو پتہ چل گیا صلاۃ العید کے بعد، انتہا کب ہے. شیخ فرماتے ہیں لم يصح في هذا الباب حديث صريح في خروج وقت الذبح. ذبح کا وقت نکل جانے کے تعلق سے کوئی صریح حدیث اس باب میں ثابت نہیں ہے. مقصد کیا ہے شیخ کا؟ مرفوع حدیث. کوئی صحیح صریح مرفوع حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ فلاں وقت قربانی کا ختم ہو جائے گا، یعنی 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد اس وقت قربانی کرنے کا وقت ختم. اس پر کوئی صحیح صریح
حدیث موجود نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس روایت کا معاملہ ہے جو جبیر ابن مطعم سے مرفوعاً ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنہ وکل مزدلفة موقف وارفعوا عن محصر وکل فجاج منى منحر وکل ایام التشریق ذبح۔ کہہ رہے ہیں یہ روایت جو ہے کہ عرفات سارا کا سارا موقف ہے، ہر جگہ رک سکتے ہیں، البتہ بطن عرنہ میں کوئی نہ رہے، وہاں کوئی نہ ٹھہرے، اور مزدلفہ سب کا سب موقف ہے، البتہ وادی محصر میں کوئی نہ رہے، اور منی کی تمام گلیاں قربان گاہ ہیں، سارے راستے قربان گاہ ہیں، کہیں پہ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اور ایام تشریق سب کے سب ذبح کرنے کے لیے ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ روایت معلول ہے، اس میں علت ہے، اس لیے اس کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کیا علتیں ہیں؟ شیخ نے اس کے بعد اس کی علتوں پر کلام کیا ہے، کہتے ہیں کہ اسے امام احمد نے 16,751 نمبر پر روایت کیا ہے، اور امام حیثمی مجموع الزوائد میں کہتے ہیں کہ اسے امام احمد نے اور امام طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں ذکر کیا ہے، اور احمد وغیرہ کے راوی ثقہ ہیں۔ شیخ کہتے ہیں، شیخ حفظہ اللہ ابو محمد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کی بات کے سارے راوی ثقہ ہیں سوائے سلیمان ابن موسیٰ الدمشقی کے۔ اس میں جو ایک راوی ہے سلیمان ابن موسیٰ الدمشقی جو الاشدق کے نام سے معروف ہے، وہ مختلف فی ہے، البتہ اس کی حدیث حسن ہوتی ہے اگر وہ مخالفت نہ کر رہا ہو، اور اسی طرح سے اس میں ایک علت انقطاع کی بھی پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ سلیمان ابن موسیٰ کی ملاقات جبیر ابن مطعم سے نہیں ہے، تو گویا انقطاع ہے، اتصال کے خلاف ہے، اتصال نہیں ہے، اور صحت سند کے لیے اتصال شرط ہے۔ اسی لیے امام بیہقی نے اس حدیث کی روایت کرنے کے بعد کہا ھذا ھو الصحیح وھو مرسل، مرسل یعنی منقطع کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے امام زیلعی حنفی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ میں ذکر کیا ہے وسلیمان ابن موسیٰ لم یدرک جبیر ابن مطعم، کہ سلیمان ابن موسیٰ کی ملاقات جبیر ابن مطعم سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ سلیمان ابن موسیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں ہے، چنانچہ امام ترمذی نے اپنی کتاب العلل الکبیر میں اس بات کو امام بخاری سے نقل کیا ہے۔ تو یہ اب مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ قربانی کا وقت کس وقت ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح صریح حدیث ثابت نہیں ہے، تو اس سلسلے میں پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ذبح کے سلسلے میں علماء کے مذاہب کیا ہیں، اور کیا اقوال ہیں، اور کیا دلائل ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں مذاہب العلماء فی ایام الذبح، ذبح کے تعلق سے علماء کا کیا کہنا ہے۔ اس کے بعد میں شیخ فرماتے ہیں لم یصح شیء مرفوع فی ھذا الباب کما تبین، کہ جیسا اوپر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ کوئی مرفوع حدیث اس باب میں صحیح ثابت نہیں ہے، اور اسی لیے امام بزار نے جب جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ذکر کی تو اس کے بعد کہا وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيث لِأَنَّنَا لَمْ نَحْفَظْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قال فی کل ایام التشریق ذبح الا هذا الحدیث فمن اجل ذلك ذکرنا وبینا العلة فیہ۔ کہتے ہیں ہم نے اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور حدیث محفوظ نہیں ہے ہمارے پاس، اور اسی لیے ہم نے اسے ذکر کر دیا اور ساتھ میں اس کی علت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں شیخ ابو محمد حفظہ اللہ کہتے ہیں قلت ولأهل العلم في هذه المسألة قولان ذكرهما ابن عبد البر في الاستذكار، کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں اہل علم کی دو رائے ہے، اہل علم کے دو اقوال ہیں، اور جنہیں امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستذکار میں ذکر کیا ہے۔
اور اس کے بعد کیا کہا امام ابن عبد البر نے؟ کہا وَلَا يَصِحُّ عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا قَوْلَانِ، اس مسئلے میں علماء کے دو اقوال ہی میرے نزدیک درست طور پر ثابت ہیں۔ ایک قول ہے قول مالک والکوفیین، الاضحی یوم النحر و یومان، الاضحی یوم النحر و یومان، امام مالک اور کوفیوں کا ایک قول ہے، اور وہ قول ہے یہ کہ قربانی کا دن ذبح کرنے کا دن قربانی والا دن ہے، اور اس کے بعد 2 دن اور دوسرا قول ہے قول الشافعی والشامیین، امام شافعی اور شامی اہل شام کے لوگوں کا قول ہے، وہ ہے یوم النحر و 3 ایام بعدہ، قربانی والا دن اور اس کے بعد 3 دن اور ایام تشریق۔ تو گویا ایک قول ہو گیا 3 دنوں کا 10، 11، 12، اور دوسرا قول ہو گیا 4 دن کا امام شافعی کا۔ امام مالک کا قول ہو گیا، امام مالک اور کوفیوں کا 3 دن کا، قربانی والا دن 10 تاریخ اور 11 اور 12، یعنی 3 دن قربانی کے دن ہیں۔ اور امام شافعی اور اہل شام کا قول ہے کہ قربانی والا دن اور 3 دن اور، یعنی 4 دن، کل 4 دن ہو جاتے ہیں، 10، 11، 12 اور 13۔ اس کے بعد میں جو ہے امام نے عبد البر فرماتے ہیں وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَاخْتُلِفَ عَنْهُمْ فِيهَا، کہ یہ دونوں قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مروی ہے، اور اس میں ان کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف پایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں شیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں القول الاول روی عن ابن عمر وعلی وانس رضی اللہ عنہم، کہ 3 دن قربانی کے دن 3 ہیں، یہ 3 صحابہ سے یہ بات مروی ہے، ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، دوسرے علی رضی اللہ عنہ، اور تیسرے انس رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ سے یہ بات مروی ہے کہ قربانی کے دن 3 دن ہیں۔ اور جو دوسرا قول ہے کہ قربانی کے دن 4 دن ہے، یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ایسے ہی تابعین میں عطا اور حسن سے مروی ہے۔ اور اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ مَنْ قَالَ أَيَّامُ الذَّبْحِ هِيَ يَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ قِيَاسًا عَلَى بَقِيَّةِ النُّسُكِ فِيهَا، اور کہتے ہیں ان دونوں اقوال میں درستی کے قریب، صحت کے قریب جو قول ہے، وہ قول وہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن 4 دن ہیں، قربانی کے دن ایک ہے یوم النحر اور 3 دن ہے ایام التشریق۔ تو جو کہتے ہیں کہ قربانی کے دن 4 دن ہیں، یہی بات صحت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ بقیہ جو عبادات ہیں ان پر قیاس کرتے ہوئے، اور حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے اس سے بھی یہ معنی نکلتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے کیا فرمایا؟ ایام منا ایام اکل و شرب و ذکر، منا کے ایام ہی ایام تشریق ہیں، ایام تشریق منا کے ایام ہیں۔ تو منا کے ایام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ منا کے ایام یہ کھانے کے دن ہیں، یہ پینے کے دن ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اور ظاہر بات ہے ذبح کرنا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جب آدمی ذبح کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ ذبح کرنے میں اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے جب آدمی ذبح کرتا ہے تو اس ذبیحے سے گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں 3 باتیں بتائیں کہ منا کے سارے دن کھانے کے لیے ہیں، پینے کے لیے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ سارے دن میں ذبیحہ بھی آ جاتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کا ذکر بھی پایا جاتا ہے اور کھانا بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بات راجح اور زیادہ درست ہے کہ قربانی کے دن 4 ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال الشافعی رحمہ اللہ نحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضحى في يوم النحر فلما لم يحضر على الناس أن يضحوا بعد النهر بيوم أو يومين لم يجد اليوم الثالث مفارقا لليومين قبله لأنه ينسك فيه ويرمي كما ينسك ويرمي فيها۔
امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 ذوالحجہ کو ذبح کیا، قربانی کی، آپ نے نحر کیا، آپ نے قربانی فرمائی 10 ذوالحجہ کو، اور آپ نے لوگوں کو اس کے بعد منع نہیں کیا کہ 1 دن کے بعد قربانی بند کر دینا یا 2 دن کے بعد قربانی بند کر دینا، آپ نے ایسا کچھ منع نہیں فرمایا۔ تو پھر تیسرے دن قربانی بند کیوں ہو جائے گی؟ کیا وجہ ہے کہ تیسرے دن، جبکہ اس میں ساری عبادتیں، حج کی عبادتیں موجود ہیں، رمی کنکری مارنے کی عبادت موجود ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی عبادت موجود ہے، تکبیر کی عبادت موجود ہے، جب سارے نسک اور ساری عبادات اور رمی اس میں موجود ہے تو اسی طرح سے اس میں جب ساری عبادتیں کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے، ذبح کی عبادت بھی کی جائے گی، نحر اور ذبح اور قربانی اور اضحیہ بھی 13 تاریخ کو کی جائے گی۔ امام بہقی نے یہ بات اپنی کتاب المعرفہ، معرفت السنن والآثار جو امام بہقی کی ہے، اس میں امام بہقی نے اسے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد میں پھر کچھ احادیث و آثار کو اس تعلق سے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا هذه الاحاديث منقطعه واذا لم تثبت فالقياس ما قاله الشافعي رحمه اللہ، کہ یہ ساری احادیث منقطع ہیں، اور جب احادیث ثابت نہیں ہیں تو ظاہر بات ہے قیاس یہی چاہتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو کہا اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ امام شافعی نے کیا کہا کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 ذی الحجہ کو قربانی فرمائی، اور آپ نے 11، 12، 13 جو کہ منا کے ایام ہیں اس میں منع نہیں کیا آپ نے کسی کو کہ کب قربانی بند کر دینا، تو جب ساری عبادات جاری رہیں گی تب تک قربانی بھی جاری رہے گی، اور ساری عبادات حج کی اور رمی کی اور ذکر کی، تسبیح کی، تحمید کی، تحلیل کی، تکبیر کی، ساری عبادات جب 13 تک جاری رہیں گی تو ذبح کی عبادت بھی 13 تک جاری رہے گی۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔